کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں حکومت کے جو اقدامات ہیں اس سے پہلے جو کل والی بشرا بی بی کی گفتگو ہے اور جس پہ آج مختلف پریس کانفرنسز ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں، اس سے پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمیج ہوا ہے یا انہوں نے اپنی پاپولیرٹی گین کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ دیکھیں یاسر، ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ اس سے تحریک انصاف کو نقصان پہنچا ہے، بالکل نقصان پہنچا ہے۔ بشرا بی بی کے ان الفاظ سے بات بڑی کلیئر کی ہے، سعودی عرب سے بڑا پاکستان کا کوئی دوست نہیں ہے، اور سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے۔ سعودی عرب میں جس کی مرضی حکومت ہو، کوئی بھی حاکم ہو، لیکن پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات پہلے دن سے لے کر آج تک ایک مثالی تعلقات ہیں، اور ان تعلقات پر چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت بولے وہ پاکستان کے خلاف بات جائے گی، اور کسی صورت پاکستان کے لوگ قبول نہیں کریں گے۔ میری آج پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بیان ہے؟ انہوں نے کہا جناب پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی، پہلا تو اس پوری گفتگو میں ہمیں بتا دیں جی کس جگہ سعودی عرب کا نام لیا گیا۔ میں کہا جی جب ایک چیز اخذ کی جا رہی ہے تو وہ یہی ہے۔ تو انہوں نے کہا اس بات یہ بشرا بی بی کا ذاتی بیان ہو سکتا ہے، اس کا تحریک انصاف سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بانی تحریک انصاف نے بھی آج واضح کر دیا کہ یہ کسی کا ذاتی ہو سکتا ہے، نہیں میرا تو ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے اور ہم اس تعلق کو تاحیات نبھائیں گے۔ ٹھیک، سعودی عرب کے حوالے سے تو بڑا کلیئر موقف ہے، چاہے کوئی پی ٹی آئی کا ہو، چاہے مسلم لیگ نون کا ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو، سعودی عرب پاکستان کا دوست ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں اس کا احسان مند رہنا چاہیے۔ چلے یہ کل کو کیا کوئی جو کیاس ہے اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے یا اس میں مزید ہیٹ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یاسر، بالکل ایک تو درانی صاحب نے درست کہا، یہ نورا کشتی ہے۔ دیکھیں اگر نورا کشتی نہ ہو تو اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین شپ تو نہیں مانگی جاتی نا۔ دراصل پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے سندھ کارڈ جو ہے وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور ایسا ہی ہے۔ لیکن یاسر آج ہمیں جو بات کرنی چاہیے نا، دیکھیں تحریک انصاف کا احتجاج اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، ذرا تحریک انصاف آ رہی ہے نہیں آ رہی اسے بھی سائڈ پہ رکھ دیں، مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں یہیں ہو رہے اسے بھی سائڈ پہ رکھ دیں۔ دیکھیں اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا، جو مسئلہ ہے وہ ہے دہشت گردی، جس سے ہمیں نبٹنا ہے۔ اب جو ہوا، جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، کیا مجھے بتائیں آج سارا دن میں آج 6 پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں، 3 بڑے ایونٹ ہوئے ہیں، کیا کسی ایک جگہ پر کسی ایک شخص نے اس کی مذمت کی؟ کیا ان کے اقدامات پر آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر اس پر یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ سب چیزیں سائڈ پہ کر دو، سب سے پہلے اس دہشت گردی کے خلاف ہے؟ مجھے ایک بتا دیں، مجھے کیا آپ نے پیپلز پارٹی کے کسی رہنما کی طرف سے اس پہ بات سنی؟ کیا مسلم لیگ نون کے کسی رہنما کی طرف سے اس پہ بات سنی؟ کیا تحریک استحکام پاکستان کے کسی رہنما، کیا مسلم لیگ کاف کے کسی رہنما، کیا ایم کیو ایم پاکستان کے کسی رہنما، کیا وہ تمام سیاسی جماعتیں، ایون میں کہہ رہا ہوں کہ کیا تحریک انصاف کے کسی رہنما، کیا تحریک انصاف کے کسی لیڈر کی طرف سے آپ نے بات سنی؟ آج تو ہونا ہی یہ چاہیے تھا۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے، اس وقت وہاں پہ کیا حالات ہے سب جانتے ہیں۔ اس وقت تو صرف بات ہونی چاہیے تھی کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا رول ادا کرنا چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو کس طرح ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا چاہیے، اور ان دہشت گردی پھیلانے والے عناصر کو، ان کی سرپرستی کرنے والے عناصر کو، ان کے پیچھے کھڑے عناصر کو، ان کے سہولت کاروں کو، ان کو دستیاب سامان دینے والوں کو، ان کے لیے ایک بہترین پراگاہ دینے والوں کو، ان کے خلاف بات ہونی چاہیے تھی۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے، یہ جو ناکے، یہ جو کنٹینر یہاں پہ لگائے گئے ہیں، یہ ناکے، یہ کنٹینر، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں دہشت گردی کے خلاف استعمال کرنی چاہیے تھی، ہمیں دہشت گردی کو روکنے میں کرنی چاہیے تھی۔ آج وزیر اعظم کا خطاب اس پر شروع ہونا چاہیے تھا، آج وزیر اعلیٰ کا خطاب اس پر شروع ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے 2 صوبے جو ہیں وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے تھی۔
آج ہمیں اس واقعے کے بعد کل جو واقعہ ہوا اس کے بعد آج تو آل پارٹی کانفرنس ہونی چاہیے تھی. کیا یہ ہوا؟ کیا اس کی طرف توجہ گئی؟ میں تو یہ توقع رکھتا تھا کہ میری معزز عدلیہ اپنے فیصلے میں یہ لکھتی کہ جائیں جا کے سارے اس کام کو چھوڑ کے سب سے پہلے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اکٹھے ہوں, اور یہ جتنی بڑی آواز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ طور پر اٹھتی اتنی جلدی یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوتا. لیکن رانا صاحب اس معاملے کے اوپر تو آج آرمی چیف بھی وہاں پر موجود تھے, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بھی پشاور گئے ہوئے. صاحب کا تو کام ہے, آرمی چیف سب چلے گئے, سیاسی جماعتیں کدھر ہیں؟ وزیر اعلیٰ کے پی کے اور آرمی چیف صاحب ہو گئے, سیاسی جماعتیں کدھر ہیں؟ میں وہ تذکرہ چیف جسٹس کا کر رہا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بھی آج اسی معاملے کے اوپر پشاور بھی گئے ہوئے تھے. یحییٰ آفریدی صاحب چلے گئے, میں کہہ رہا ہوں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا فیصلہ, اس میں کیا 2 لفظ نہیں لکھے جا سکتے تھے؟ اس وقت تک یہ فیصلہ ہو چکا تھا. مان لیں, چلے مان لیں, لیکن حکمران کہاں پہ ہیں؟ مجھے بتا دینا, کیا حکمرانوں کو وہاں پر سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ نہیں؟ آج کا دن جو ہے, کیا آج کے دن سب کو پشاور نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اگر چیف جسٹس صاحب گئے انہوں نے حق ادا کر دیا نا, جو وہ کر سکتے تھے کر لیا. آرمی چیف صاحب گئے انہوں نے بہترین کام کیا, وہ اس جنگ میں کو لیڈ کر رہے ہیں, ایک فائٹر کی طور پہ وہ اس پہ جا رہے ہیں. علی امین گنڈا پور گئے, اس کے صوبہ ہے, بالکل ٹھیک کیا انہوں نے, اس پہ گئے. باقی کہاں پہ آج؟ کیا میں یہ کہہ رہا ہوں, کیا آج کسی جلسے میں, کسی تقریب میں, کسی پریس کانفرنس میں کیا اس کا ذکر ہوا؟ کیا کسی نے کہا؟ کیا آج اس نام پر کسی نے کوئی اپیل کی کہ آئیے اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آج کا احتجاج کینسل کر دیں, یعنی یہ 24 کا احتجاج کینسل کر دیں؟ کیا کسی ایک نے یہ بات کہی؟ بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستان ہے, اس پاکستان سے نہ آگے کوئی چیز ہے نہ کوئی ہو سکتی ہے. سب سے پہلے ہمیں پھر وطن کی بات کرنی پڑے گی, اس دہشت گردی کے خاتمے کی بات کرنی پڑے گی, اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے ان کو کاٹنے کی بات کرنی پڑے گی. ہمیں پاکستان سب سے پہلے چاہیے, اس کے بعد کوئی اور چیز چاہیے. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر ایک سیاسی جماعت کو کھڈے لین لگانے کے لیے, دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے کیا کمال کے پروجیکٹ کیے جا رہے ہیں. لاری اڈا بند, موٹر وے بند, جی ٹی روڈ بند, اس کے رنگ روڈ بند, ٹرانسپورٹ بند, ہاسٹل خالی کروا لو جناب, فلاں چیز بند کر دو, فلاں چیز بند کر دو, فلاں چیز بند کر دو. اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. درست کہا درانی صاحب نے کہ پی ٹی آئی اب اگر صبح نہ بھی نکلے تو اس کا احتجاج کامیاب ہو گیا ہے. اور یہ کوئی ایسا دانشور ہے حکومت کے اندر جو حکومت کے اندر بیٹھ کر حکومت کو گرا رہا ہے, جو حکومت کو ایسے مشورے دے کر حکومت کا ہی بیڑا غرق کر رہا ہے. دیکھیں, یاد رکھیں, پی ٹی آئی حکومت کے خلاف ایک مارچ شروع ہوا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا. کسی ایک جگہ کوئی ایک رکاوٹ نہیں تھی. پیپلز پارٹی کا شروع ہوا تھا, کوئی رکاوٹ نہیں تھی. مسلم لیگ نون کا شروع ہوا تھا, کوئی رکاوٹ نہیں تھی. پھر یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر, ساری پی ٹی ایم بن کر سپریم کورٹ کے باہر گئی. سپریم کورٹ کے باہر دفعہ 144 توڑی گئی. سپریم کورٹ کے باہر اس ایریے میں گئے جہاں جانے پر سختی سے پابندی تھی. پورا ایک جلسہ ہوا, پورا ایک احتجاج ہوا. وہاں پر سپریم کورٹ کے خلاف تقاریر کی گئی, سپریم کورٹ کے حاضر سروس چیف جسٹس کے خلاف تقاریر کی گئی. تو کیا کسی پہ ڈنڈا برسا؟ کیا کسی جگہ کنٹینر لگا؟ یعنی عادات و ادوار حالات و واقعات کے ساتھ تبدیل ہو جایا کرتے ہیں, اور یہی اپنی سیاست چمکانے کے لیے سب کر رہے ہیں.